جب بھی اللہ کے کلام کو پڑھتے یا سنتے ہیں تو ہر تھوڑی دیر کے بعد ایک جملہ ہمارے کانوں میں پڑتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا۔ اکثر ہم لوگ سب غفلت کے ساتھ اس جملے کو پڑھتے ہوئے گزر جاتے۔ یہ ایسا جملہ ہے کہ چلتا ہوا انسان رک جائے۔ کیونکہ اس میں مالک الملک، احکم الحاکمین، ذو الجلال والاکرام، رب العالمین مجھے پکار رہا ہے، آپ کو پکار رہا ہے، آپ میں سے ایک ایک کو پکار رہا ہے۔ ابھی میں نے پڑھا یا ایھا الذین آمنوا، ایسا محسوس کیجئے کہ جیسے اللہ آپ سے کچھ پرائیویٹ بات کر رہا ہے، آپ سے کہہ رہا ہے اے میرے پیارو، تم تو مجھے ماننے والے ہو نا، تم نے تو وفا کی قسم کھائی ہے، میں تم سے کہہ رہا ہوں، ارے غیرے نتھو خیرے سے نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی تم خاص رشتہ رکھتے ہو مجھ سے اس لیے تم سے کہہ رہا ہوں۔ آپ سے جب کوئی خاص رشتے کے حوالے سے بات کرتا ہے بتائیے آپ کا رسپانس کیسا ہوتا ہے؟ کیوں بھائی؟ لاپرواہی کے ساتھ سنتے ہیں؟ اللہ کرے ہر یا ایھا الذین آمنوا پہ ہم ٹھہر جائیں اور کہیں جی رب العالمین ارشاد فرمائیے، میں ہمتاً گوش ہوں، میں محتاج ہوں، میں ضرورت مند ہوں، فرمائیے کیا حکم ہے؟ ہر یا ایھا الذین آمنوا، امام پڑھے یا ایھا الذین آمنوا اور آپ ایک دم تھر تھر کانپیں، ارے اللہ مجھ سے کچھ کہہ رہا ہے، سعید سے کہہ رہا ہے، عمر سے کہہ رہا ہے، عمر سے کہہ رہا ہے، ابو بکر سے کہہ رہا ہے، زید سے کہہ رہا ہے، خالد سے کہہ رہا ہے، محمود سے کہہ رہا ہے، یہ ہر ایک سے نہیں کہہ رہا ہے۔ وہ ہوگا کوئی وزیر اعظم، اللہ اس سے مخاطب نہیں ہے، ہوگا کوئی ارب پتی کھرب پتی، اللہ تعالیٰ اس سے بات نہیں کر رہا ہے، اللہ مجھ غریب ایمان والے سے بات کر رہا ہے، ایک جھوپڑی میں رہنے والے مزدور سے بات کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے پاس ایمان کی دولت ہے۔ اور کیا کہہ رہا ہے؟ واہ رے اللہ، یا ایھا الذین آمنوا آمینو، اے میرے بندو میری بندیو، میں مانتا ہوں کہ تم ایمان والے ہو، مگر میرے پیارو اپنے ایمان کو اور بڑھاؤ۔ کمال ہے، یہ نہیں کہہ رہا کہ تم ایمان والے نہیں ہو، مان رہا، وہ جان رہا ہے کہ ہمارے ایمان میں کمی ہے، تب بھی ہمیں ایمان والا مان رہا ہے۔ رحمت کی انتہا ہے، شفقت اور پیار کی انتہا ہے۔ اور کیا انہی جملوں کے حوالے سے ہم بھی کہیں عرش الہی کے آس پاس پہنچ گئے تو کیا کہہ سکیں گے؟ ایک بار آپ نے ہم کو آمنو کہا تھا، لاج رکھ لیجئے اس کی۔ آپ نے ہم کو آمنو خود کہا ہے تو اب آپ کفرو والوں کے ساتھ کیوں بھیج رہے مولا؟ مجھے یقین ہے اللہ کی رحمت کو جوش آئے گا۔ تم نے میری بات کا حوالہ دیا ہے، جاؤ لے جاؤ اس کو جنت میں، مجھے اس سے کوئی حساب کتاب نہیں لینا۔
آمنو آمنو، یہ کون سا ایمان ہے جو ہے ہمارے پاس، جس کو تسلیم کر رہے ہیں اللہ، اور یہ کون سا ایمان ہے جس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ابھی وہ نہیں ہے تمہارے پاس، وہ لے آؤ۔ یہ ہے سمجھنے والا نقطہ۔ سمجھنے کے لیے تیار ہیں سب؟ دیکھو ایک چھوٹا بچہ کسی پولیس آفیسر کو دیکھتا ہے تو اتنا تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ پولیس والے ہیں، اس کی وردی سے، اس کے یونیفارم سے، اس کی جیپ پر لکھے ہوئے پولیس کے لفظ سے، لیکن وہ بچہ پولیس کی پوری طاقت کو نہیں سمجھتا۔ قانون نے پولیس کو جو اختیارات دیے ہیں، جو ذمہ داریاں دی ہیں، وہ نہیں سمجھتا۔ ہم بھی اس بچے کی طرح ہیں جو اللہ کو مان تو گئے ہیں مگر اللہ کی شان کو نہیں سمجھے، نہ اس کی رحمت کو سمجھے، نہ اس کے جمال کو سمجھے، نہ اس کی جلال کو سمجھے، نہ اس کے عذاب اور پکڑ کو سمجھے، نہ اس کے غصے کو سمجھے، نہ اس کے پیار کو سمجھے، نہ اس کی رزاقیت کو سمجھے، نہ اس کی شان جمالی کو سمجھے، نہ شان جلالی کو سمجھے۔ ہم نہیں پہچانے اپنے اللہ کو، اسی لیے مستقل گناہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ میرے بندو، تم آ تو گئے ہو ایمان کے دائرے میں، کلمہ تو تم نے پڑھ لیا، میں نے تم کو ایمان والے گھرانوں میں پیدا کر دیا، یا تم میری توفیق سے کلمہ پڑھ چکے، اب ذرا اس حقیقت پر تو آؤ۔ یہ جو کلمہ ہے اس کے دو حصے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ان دونوں کی حقیقت کو اپنے دل میں اتارو، اور ان دونوں کی حقیقت کو دل میں اتارنے کے لیے اللہ دنیا میں مختلف حالات بھیجتے ہیں۔ ان دونوں کی حقیقت صرف بیان کرنے اور سننے سے نہیں پیدا ہو سکتی، یہ جملہ یاد رکھنا۔ ان دونوں کی حقیقت صرف بیان کرنے اور سننے سے نہیں پیدا ہو سکتی۔ میرے جیسے لوگ بیان کرنے سے آگے نہ بڑھیں، محروم رہیں گے، آپ جیسے لوگ بیان سننے سے آگے نہ بڑھیں، محروم رہیں گے۔ اللہ نے لا الہ الا اللہ کو سکھانے کے لیے کیا کیا؟ بدر کا میدان سجایا۔ غزوہ بدر لا الہ الا اللہ کی تربیت کے لیے تھا، کیونکہ اللہ سمجھا رہے ہیں کہ اسباب سے نہیں ہوتا، ہتھیاروں سے نہیں ہوتا، تعداد سے نہیں ہوتا، فوج چاہے جتنی طاقتور ہو، سامنے والا چاہے جتنا مضبوط ہو، جو اللہ کا فیصلہ ہوگا وہ ہوگا۔ فتح اللہ کے ہاتھ میں ہے، شکست اللہ کے ہاتھ میں ہے، عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے، ناکامی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب صحابہ رٹ رہے ہیں اس سبق کو، رٹ رہے ہیں، مار کھا رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا بس بہت ہو گیا، اب ہم تم کو دکھاتے ہیں لا الہ الا اللہ، ہم تم کو دکھاتے ہیں۔ ایسی اسکیم بنائی اللہ نے، عجیب خفیہ پلاننگ کی۔ اللہ سے زیادہ خفیہ پلاننگ کرنے والی دنیا کی کوئی ایجنسی نہیں ہو سکتی۔ کرنے دو پلاننگ لوگوں کو، اللہ بھی اپنی پلاننگ کر رہا ہے، خالی نہیں بیٹھا ہے۔ مدینے میں خبر پہنچی کہ پورے مکے والوں نے مال اکٹھا کیا ہے، انویسٹ کیا ہے،
اور یہ انویسٹمنٹ اپنی ذات کے لیے نہیں ہوا ہے، یہ قومی انویسٹمنٹ ہے۔ ہمارے عام طور سے بیان کرنے والے پورے واقعے کی اصل تہ تک نہیں پہنچ پاتے، اور علماء بھی مطالعہ کرنے کی عادت چھوڑ چکے ہیں، تو عوام کے بیانات سن سن کر علماء بھی اتنے ہی بیان کرتے ہیں، اور اس پر علماء کی پکڑ ہوگی۔ علماء کو سیرت کی مستند کتابوں کو پڑھنا ہوگا، ورنہ بیان نہ کریں وہ۔ بہت بڑا ایک پلان بنا مکے میں، جیسے حکومتوں میں بنتا ہے، اور یہ ہوا کہ ساری قوم پیسہ دے، اس پیسے کو کاروبار میں لگائیں گے، اس کاروبار کے منافع سے ہتھیار خریدے جائیں گے، یورپ جا کر، ترکی جا کر، سمجھے؟ علماء سے پوچھتا ہوں، کبھی آج تک بدر کے بارے میں یہ سنا تھا؟ کب پڑھنا مکروہ تحریمی؟ مفتی صاحب آپ فتوے دیتے ہیں، مطالعہ کرنا کیا منع ہے؟ کیا ہو گیا علماء کو؟ اللہ مجھے 24 گھنٹے کی حکومت دے، علماء آمین کبھی نہیں کہیں گے، اس لیے کہ اگلا جملہ یہ کہ پھر میں سب سے زیادہ پٹائی علماء ہی کی کروں گا۔ یہ مطلب میرا دوست کوئی علماء کا دشمن بیٹھا ہے یہاں، ہاں وہ خوش ہو گیا۔ پڑھا کرو۔ میرے والد صاحب کہتے تھے 50 صفحے روزانہ پڑھو گے نہیں تو تم کو کھانا ناشتہ نہیں ملے گا، اور امتحان لیتے تھے مجھ سے۔ عشاء کی نماز پڑھ کے گھر سے آتے تھے مسجد سے، اور پوچھتے تھے آج جو پڑھا ہے 5 منٹ میں اس کا خلاصہ بتاؤ، اور یہاں تک ان کی یادداشت تھی، کہتے تھے ترمذی شریف پڑھی تم نے، ترمذی کے صفحہ نمبر 232 پہ کون سی حدیث ہے بتاؤ۔ اس طرح امتحان لیتے تھے۔ تو بدر میں جو پلاننگ تھی بڑی زبردست پلاننگ تھی۔ مدینہ میں خبر پہنچ گئی اس بات کی، خبر فرشتوں کے ذریعے نہیں پہنچی، اللہ کے رسول باخبر رہنے کا انتظام کرتے تھے۔ اس کو بھی نوٹ کرو، ہر خبر وحی کے ذریعے اللہ بھیج کر مسلمانوں کی عادت بگاڑنا نہیں چاہتے تھے، ان کو اسباب اختیار کرنا سکھاتے تھے، کیونکہ حضور کے بعد تو پھر وحی نہیں آئے گی مفتی عثمان صاحب پر۔ ہمیں خود انتظام کرنا ہوگا کہ ہمارے چاروں طرف کیا ہو رہا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کر کے یہ کہا کہ بھائی فوری طور پر راستے میں جا کر اس قافلے کو روکنا ہے، جو بظاہر کاروباری قافلہ ہے، لیکن وہ کاروباری قافلہ انفرادی تجارت کے لیے نہیں ہے، قومی طاقت کو بڑھانے کے لیے۔ جملے سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس لیے تیاری کا وقت نہیں ہے، فوراً نکلو۔ صحابہ کو تیاری کا کوئی موقع نہیں ملا، اللہ نہیں چاہتا تھا کہ صحابہ کو تیاری کا موقع ملے۔ ایک ہتھیار نہیں لے پائے، گھوڑے نہیں لے پائے، وہ کیا کرتے، اچانک بھاگنا پڑا، نہتے بالکل۔ اور اللہ کی پلاننگ کیا تھی کہ اس مدینے کے آنے والے مجمع کا مقابلہ اس کاروباری قافلے سے خالی نہ ہو، فوج سے ہو۔
ادھر مکے میں خبر پہنچ گئی کہ مدینے والے نکل پڑے ہیں مقابلے کے لیے، تو پھر یہ فیصلہ ہوا کہ بس بہت اچھا موقع ہے، مولی گاجر کی طرح کاٹ دیں گے۔ اب جو اچانک صحابہ ایک ایسے مقام پہ پہنچے کہ کیا کریں، فوج سے مقابلہ کریں یا دائیں بائیں راستہ کاٹ لیں، خالی اس قافلے کے پیچھے جائیں، کیا کریں؟ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم تیار نہیں ہیں، ہم بالکل تیار نہیں ہیں، ہم تو اس مقصد سے آئے تھے، لہذا اس وقت جنگ ہماری مصلحت میں نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے کہا کہ نہ، مجھے تو لا الہ الا اللہ سمجھانا ہے۔ چنانچہ تقدیر اللہ نے کچھ ایسی لکھی اور ایسا ترتیب بنائی کہ صحابہ کی اپنی پسند کے خلاف، اپنی رائے کے برخلاف مقابلہ ہو گیا اس فوج سے جو بہت تیار ہو کر مکے سے آئی تھی۔ صحابہ بالکل نہیں ہٹتے، سامنے والی فوج بھرپور مسلح، اور اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے ایسی مددیں نازل فرمائیں کہ دنیا حیران رہ گئی، کائنات حیران رہ گئی، اور زبردست فتح صحابہ کرام کو حاصل ہوئی۔ تب اللہ نے دکھایا اتنے دن سے جو تم ذکر کر رہے تھے، رٹ رہے تھے لا الہ الا اللہ، اب غیب کو مشاہدہ ہم نے بنا دیا۔ اب دیکھ لو، تم کرنے والی ذات اسباب کی نہیں ہے، اکثریت سے نہیں ہوتا، طاقت سے نہیں ہوتا، حکومت سے نہیں ہوتا، ہتھیاروں سے نہیں ہوتا، اسباب و وسائل سے نہیں ہوتا۔ اگر اللہ جو کچھ بھی طے کر دے صرف وہ ہو کر رہتا ہے۔ تو ایمان کی تربیت حالات سے گزر کر ہوتی ہے، یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ اور حالات ہر ایک پر آتے ہیں ایمان کی تربیت کے لیے، لیکن وہ ایمان کی تربیت کے لیے مجھ پر حالات آ رہے ہیں یہ نہیں سمجھ پاتا۔ وہ کہتا ہے کسی نے کچھ کرا دیا ہے اس لیے مجھ پر حالات آ رہے ہیں۔ وہ ایمان کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، وہ بالکل نہیں سوچتا کہ یہ اللہ تعالیٰ میرے اوپر حالات بھیج رہے ہیں اس لیے کہ میں کسی غیر اللہ کی طرف متوجہ نہ ہوں، میری پوری توجہ صرف اللہ کی طرف ہو۔ اللہ ہی، آپ ہی نے یہ حالات بھیجے ہیں، میں توبہ کرتا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں، میں اپنی کمیوں کو دور کروں گا، ان حالات سے مجھے نکال دیجئے۔ اور میں جلد بازی بھی نہیں کرتا، انتظار کرتا ہوں، لیکن کمزور ہوں بندہ، عافیت مانگتا ہوں۔ بس آپ ہی نے بھیجے ہیں، آپ ہی دور کریں گے، آپ ہی نے بھیجے ہیں، آپ ہی دور کریں گے، آپ ہی نے یہ حالات بھیجے ہیں، آپ ہی دور کریں گے۔ ایک فرد ہو یا پوری امت ہو، وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتی ہے تو پھر بدر ظاہر ہوتا ہے۔ کلمے کا دوسرا حصہ ہے محمد الرسول اللہ۔ اس کی تربیت اللہ نے غزوہ احد میں کی۔ غزوہ احد کی پلاننگ اللہ نے اس طرح کی کہ اس میں سب کی سمجھ میں آ جائے کہ محمد الرسول اللہ کا کیا مطلب ہے۔ جب تم اللہ کے میرے رسول کی سب باتیں مانو گے تو بدر والی کامیابی ہوگی، اور اگر تم نے غلطی سے خالی غلط فہمی کے نتیجے میں میرے رسول کی ایک بات ماننے میں کمی کر دی تو احد والی شکست ہوگی۔ تو کلمہ بیانوں کے ذریعے نہیں آئے گا، کلمہ حالات کے ذریعے آئے گا۔ یقین، ایمان، آمنو باللہ، پہچانو اللہ کو، کتنا مہربان ہے وہ۔ اپنی ذاتی زندگی میں ہر ایک جھانک کر دیکھے تو آپ یہ بتاؤ، مجھے جواب چاہیے آپ کا، یہ یقین تازہ ہوتا ہے کہ اللہ مہربان ہے یا نہیں؟ یہ بتاؤ۔ میں سب سے پہلے اپنے سے پوچھتا ہوں، آپ میں سے ایک ایک سے پوچھتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں جواب دیں آپ۔
کیا اللہ نے میرے اور آپ کے گناہوں کو چھپا رکھا ہے یا نہیں؟ مہربان ہے یا نہیں؟ اللہ کپڑے دے رہا ہے، کھانے دے رہا ہے، لباس دے رہا ہے، سلاتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، عیبوں کو چھپاتا ہے. یہ مہربانی کی دلیلیں ہیں کہ نہیں؟ اللہ سخی ہے، اللہ ستار ہے، اللہ غفار ہے، اللہ تعالیٰ خوب معاف کرنے والا ہے، اللہ صبور ہے، انتظار کرتا ہے. میرا بندہ ابھی گناہ کر رہا ہے، آئندہ توبہ کر لے گا، آئندہ توبہ کر لے گا. انتظار کرتا ہے بندے کا، بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے. کتنا انتظار کرائیں گے ہم اللہ کو؟ اپنے ماں باپ کو انتظار کرانا شرافت ہے؟ اپنے استادوں کو انتظار کرانا شرافت ہے؟ اللہ کو انتظار کرانا؟ حدیث میں کیا آتا ہے کہ جب رات گزرتی ہے اور رات میں بندہ گناہ کرتا ہے چھپ کر، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو روک دیتے ہیں، جلدی لکھنا مت، صبح تک ہو سکے بندہ توبہ کر لے، بندہ معافی مانگے. بندہ دن میں گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جلدی لکھنا مت، انتظار کرو، ہو سکتا ہے اس وقت اس سے غلطی ہو گئی، بازار میں چلا گیا تھا، ہو سکتا ہے رات ہوتے ہوتے اس کو احساس ہو جائے، مجھ سے معافی مانگ لے. اے اللہ آپ کتنے مہربان اور ہم کتنے بے وفا ہیں. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، پہچانو اللہ کو، اللہ کی صفات کو پہچانو، اس کی طاقت کو پہچانو، اس کی قدرت کو پہچانو، اس کی شان جمال کو پہچانو، اس کی شان جلالی کو پہچانو، اس کی سجائی ہوئی جنت کو کبھی کبھی تصور کی آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش کرو، اس کی بھڑکائی ہوئی جہنم کی آگ کو کبھی کبھی تصور کی آنکھ سے دیکھو، اس کی تپش کو محسوس کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے کبھی ایک تھوڑا سا آگے بڑھ جاتے تھے، نماز پڑھتے تھوڑا سا پیچھے کھسک جاتے تھے. میں نے اپنی آنکھ سے ایک اللہ کے ایک ایسے بندے کو دیکھا، حضرت قاری فتح محمد صاحب، استاذ القراء، اپنی آنکھوں سے دیکھا، مدینہ منورہ میں تھے وہ. ایسی نماز پڑھنے والے شاید دنیا میں دو چار، میری گنہگار آنکھوں نے ایسی نماز پڑھنے والے اپنے والد ماجد کے علاوہ انہی کو دیکھا. وہ واقعی اوابین پڑھتے تھے، مغرب کے بعد مسجد نبوی میں نفلیں پڑھتے تھے، تو نماز پڑھتے اور بالکل مفلوج تھے، وہ فارش تھے ان کو، اور کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے. یعنی عجیب کرامت تھی ان کی کہ ان کے خادم ان کو ویل چیئر سے اٹھا کر دونوں کندھوں میں ہاتھ دے کر نماز کے لیے کھڑا کر دیتے تھے. جب نماز کے لیے ہاتھ باندھ لیتے تھے تو کھڑے ہو جاتے، ان کے اندر ایک طاقت آ جاتی، پھر کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی. جیسے ہی سلام پھیرتے تھے فوراً گر پڑتے. تو نماز پڑھتے کبھی آگے بڑھ جاتے تھے، مسکرانے لگتے تھے، کبھی نماز پڑھتے پیچھے ہٹ جاتے تھے اور چیخ نکل جاتی تھی. میرے والد صاحب نے اور حضرت مولانا سید احمد خان صاحب مہاجر مدنی نے کہا تھا کہ تم قاری فتح محمد صاحب کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کرو اور ان کے پیچھے نماز پڑھا کرو، نماز اس کو کہتے ہیں. تو جب جنت والی آیتیں آتی تھیں، بشارت والی آیتیں آتی تھیں، تو وہ آگے بڑھ جاتے تھے. ایسا لگتا ہے وہ انگور توڑ رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں. اور جب جہنم والی آیتیں قرآن کی آتی تھیں تو پیچھے ہٹ جاتے تھے، ڈر لگتا تھا ان کو جیسے آگ ان کو پکڑ لے گی. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا.
پھر اللہ نے فرمایا، میں نے دوسری آیت پڑھی تھی، آیت کا ایک حصہ، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. پھر وہی اللہ ایک رشتے کے حوالے سے کچھ کہہ رہے ہیں ہم سے. اس رشتے کی مٹھاس کو محسوس کرنا چاہیے ہمارے کانوں کو، ہمارے روحوں کو. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. یعنی واقعی اس آیت پر تو بار بار رک کر کہنے کا جو چاہتا ہے، اے اللہ آپ ہمیں ایمان والا کہہ چکے ہیں، اور یہ بھی کہہ چکے ہیں دعائے قنوت میں، ان عذابک بالکفار ملحق. تو اگر آپ نے ہمیں جہنم میں ڈال دیا، سزا دی، تو آپ نے تو ہمیں کافروں کے ساتھ ملا دیا. آپ تو ہم کو ایمان والا کہہ چکے ہیں. اپنے ہی ارشاد کی لاج رکھ لیجئے، اپنی ہی بات کی لاج رکھ لیجئے، ورنہ دشمن لوگ تانا دیں گے، تمہیں تو ایمان والا سمجھا جاتا تھا، تم یہاں کہاں گئے. اس طرح کی باتیں اللہ سے کیا کریں میرے دوستو. اللہ کو واسطے دیں، اللہ کی اپنی باتوں کا واسطہ دیں. ڈریں مت، اللہ ناراض نہیں ہوں گے. بچہ ماں سے ضد کرتا ہے تو ماں ناراض نہیں ہوتی. ماں چاہتی ہے کہ بچہ میری خوشامد کرے، ماں چاہتی ہے بچہ میری ضد کرے. اللہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم گنہگار اس کے قدموں سے لپٹے. اے اللہ ہم آپ کو راضی کر نہیں پا رہے ہیں، آپ ہم سے خود سے راضی ہو جائیے. ہم نہیں راضی کر پا رہے. ہم اپنی ناکامی کا اعتراف کرتے ہیں، ہم نہیں کر پا رہے. ادخلوا فی السلم کافہ. عزیزوں ایک آسان ترکیب بتاتا ہوں. آپ میں سے ہر شخص، سب سے پہلے میں اپنے سے کہتا ہوں اور آپ بھی، یہ سوچیں کہ میرے اندر کیا کیا خرابیاں اور کمیاں ہیں. اور ایک ڈائری بنا لیں اپنی خرابیوں کو، جن کو آپ خود محسوس کریں ان کو نوٹ کر لیں. کوئی لکھ لے میرے اندر سستی اور کاہلی ہے. کوئی لکھ لے کہ میرا غصہ قابو میں نہیں آتا، اس کو ڈانٹتا ہوں، اس کو بھی غصہ اتار دیتا ہوں. جس کے اندر جو جو خامیاں ہیں وہ لکھ لیں. کسی کی زبان سے جھوٹ نکل آتا ہے، جھوٹ بولنے سے روک نہیں پاتا. کوئی کاروبار میں بھی کبھی کبھی دھوکہ دے دیتا ہے. کوئی وعدہ پورا نہیں کرتا. لکھیے، ان چیزوں کو لکھیے، یہ کمی ہے میرے اندر، یہ کمی ہے، یہ کمی ہے. میں باہر سے کچھ ہوں اور اندر سے کچھ اور ہوں. میں نامحرم پر سے نگاہ کو ہٹا نہیں پاتا. میرا دل چاہتا ہے میں دیکھوں. اپنے ماں باپ کے ساتھ میں وہ سلوک نہیں کر پاتا جو ماں باپ کے ساتھ مجھے کرنا چاہیے. نہ میں ان کی خدمت کر پاتا ہوں، نہ ان کے ہاتھ پیر دبا پاتا ہوں. میں رشتہ داروں سے کسی نہ کسی سے کچھ نہ کچھ جھگڑا رہتا ہے. تمام رشتہ داروں سے اچھا تعلق نہیں رکھ پاتا. کسی پڑوسی سے بھی میری بنتی نہیں. کوئی ایک آدھ پڑوسی ایسا ضرور ہے جس سے میری لڑائی رہتی ہے. اپنی کمیوں کو خود نوٹ کریں اور پیچھے پڑ جائیں اپنی ذات کے کہ میں اس کمی کو دور کر کے رہوں گا. اس کو اصلاح کہتے ہیں.
کرتا پاجامہ ٹوپی داڑھی کو اصلاح نہیں کہتے. جس طرح آپ اپنی بیماریوں کو محسوس کرتے ہیں اور ڈاکٹر کے پاس جا کر سمجھدار لوگ نوٹ کر کے لے جاتے ہیں کہ مجھے یہ بھی تکلیف ہے، یہ بھی تکلیف ہے، یہ بھی تکلیف ہے، بھوک نہیں لگتی، نیند نہیں آتی، چکر آتا ہے، کوئی ایک آدھ بیماری میں بھول نہ جاؤں اس لیے نوٹ کر کے لے جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس. ادخلوا فی السلم کافۃ میں اللہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ پورے اسلام میں داخل ہو. اس کا کیا مطلب ہے؟ جیسے وہاں اللہ نے یہ مانا تھا کہ تم ایمان تو لے آئے ہو، لیکن ابھی ایمان کی تکمیل اور ایمان کی حقیقت ابھی باقی ہے. اسی طرح اس آیت میں بھی اللہ یہ تسلیم فرما رہے ہیں کہ تم اسلام تو لے آئے ہو، کفر سے نکل آئے، لیکن پورے اسلام میں ابھی نہیں آئے ہو. تم تھوڑے سے اسلام کے حصے پر عمل کر رہے ہو، تم پورے اسلام میں آؤ نا. اگر تمہارے اندر ابھی بد نظری ہے تو پورا اسلام نہیں آیا. اگر تم موبائل میں وقت ضائع کرتے ہو تو یقیناً پورا اسلام نہیں آیا. اگر تم کالج میں پڑھتے ہو مجبوراً تو کالج میں پڑھائی پر دھیان کے علاوہ ادھر ادھر بھی تمہارا دھیان جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ تم ابھی پورے اسلام میں داخل نہیں ہوئے. اگر تم غریبوں کا خیال نہیں رکھتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تم پورے اسلام میں داخل نہیں ہوئے. اگر تم اپنی آمدنی کا چاہے وہ تھوڑی سی ہو اس کا ایک حصہ غریبوں پر خرچ نہیں کرتے، یتیم بچوں کی تربیت پر نہیں خرچ کرتے، بیوہ بہنوں کی کفالت پر خرچ نہیں کرتے، تو اس کا مطلب ہے تم ابھی پورے اسلام میں داخل نہیں ہوئے. اگر تم غلطیوں کو معاف نہیں کرتے، دوسروں کی غلطیوں کو بدلہ لینے کی سوچتے ہو، اس کا مطلب ہے ابھی تم پورے اسلام میں داخل نہیں ہوئے. اگر تمہارے دل میں کسی سے حسد ہے، کسی سے جلن ہے، کسی کو اچھی پوسٹ مل گئی، اچھی سروس مل گئی، اس کا مکان اچھا بن گیا، اس کے گھر میں اچھی کار آ گئی، اس کی بیٹی کی شادی اچھی جگہ ہو گئی، اگر اس پر تم خوش نہیں ہو اور اندر سے تمہارے سینے میں ایک بے چینی ہے تو یہ اتنی خطرناک قسم کی کمی ہے کہ تمہاری ساری نیکیاں برباد ہو جائیں. کرتے رہو تم حج اور عمرے، اگر تم اپنی بیوی کے ساتھ عفو درگزر کا، محبت کا، عزت کا معاملہ نہیں کرتے، اگر تم اپنے شوہر کے ساتھ محبت کا، خدمت کا، اطاعت کا، وفاداری کا معاملہ نہیں کرتی، تو اس کا مطلب ہے تمہارے اسلام میں کمی ہے، بہت بڑی کمی ہے. کتنا دکھ ہوتا ہے جب ایسے حالات معلوم ہو جاتے ہیں کہ میرے شوہر ہر سال 4 مہینے لگاتے ہیں مگر ذرا سی بات پر میرے پر ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اور مارتے ہیں، مجھے میکے نہیں جانے دیتے، مجھے اپنے ماں باپ سے ملنے نہیں دیتے، اور حافظ قرآن بھی ہیں، مسجد کے امام بھی ہیں. یہ کون سا اسلام ہے بھائی؟ ادخلوا فی السلم کافۃ. اگر آپ تاجر ہیں، دکان پر بیٹھ کے کاروبار کرتے ہیں تو اپنا بھلا بھی چاہیے اور گاہک کا بھلا بھی چاہنا اسلام کا حکم ہے. دھوکہ دینا
اگر آپ دھوکہ دیتے ہیں سامنے والے کسٹمر کو تو ویل للمطففین، جہنم کی ایک وادی ہے ویل، اس میں بے ایمان تاجر پھینکے جائیں گے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون۔ جب خود خریدتے ہیں تو جی چاہتا ہے کہ بہت بڑھیا پورا مال مل جائے اور کچھ اور زیادہ مل جائے، اور جب بیچتے ہیں تو ڈنڈی مارتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ اسلام نہیں ہے۔ شیخ العارفین حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس زمانے میں اخلاص اور اخلاق کی محنت کرنی چاہیے۔ کس کی؟ فرماتے تھے یہ زمانہ نفاق کا ہے، اور نفاق کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک نفاق اعتقادی کہ آدمی مسلمان ہوا ہی نہیں ہے، تلوار کے ڈر سے مسلمان ہو گیا، یہ دور تو گزر گیا۔ اس دور میں نفاق اعتقادی والے نہیں ہوتے۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی ایک آیت کی تشریح میں کہا تھا کہ یہ جو منافقین کا تذکرہ اس آیت میں ہے یہ ابھی نہیں ظاہر ہوئے، یہ آنے والے زمانے میں آئیں گے۔ کیا نظر تھی سلمان فارسی کی! اور ایسا فرمایا تھا کہ پھر منافقین اتنے ہوں گے کہ اگر منافقین گھر میں رہنے اور باہر نہ نکلنے کا فیصلہ کر لیں تو سڑک پر ایک بھی انسان نظر نہیں آئے گا۔ یہ ہے ہمارا آپ کا تذکرہ سلمان فارسی کی زبان پر۔ کیا ہمارے اندر نفاق کی یہ خصلت نہیں ہے کہ ہم جب وعدہ کرتے ہیں تو اکثر پورا نہیں کرتے؟ کیا امانت میں خیانت کرنا ہماری اندر پھیل نہیں گئی ہے بیماری؟ کیا کوئی ذمہ داری دی جاتی ہے تو اس کی ادائیگی میں بے وفائی کرنا؟ ہم کہیں استاد ہیں، کہیں مدرس ہیں، کہیں ملازم ہیں، کہیں چپراسی ہیں، کہیں چوکیدار ہیں، کہیں ڈرائیور ہیں، کہیں آفیسر ہیں، تو اب اس ڈپارٹمنٹ، مدرسے، اسکول، کالج، یونیورسٹی، خانقاہ، اس دفتر کی وفاداری کرنا، نمک کا حق ادا کرنا یہ فرض عین ہے۔ ذرا سی کام چوری یہ ہم کو منافق بنا دیتی ہے۔ اس کو لوگ چالاکی سمجھتے ہیں۔ مصلح الامت حضرت شاہ وصی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اس زمانے میں جس چیز کو چالاکی اور سمجھداری سمجھا جاتا ہے اسی چیز کو کتاب و سنت میں نفاق کہا جاتا تھا۔ آج ہم سامنے والے کو دھوکہ دے دیں، بیوقوف بنا دیں تو ہم بڑے سمجھدار ہیں، حالانکہ یہی منافقت ہے۔ دوستو، گھریلو زندگی اکثر کی مکمل اسلامی زندگی نہیں ہے۔ دیور بھابھی سے بے تکلف ہے، ہنسی مذاق چلتا ہے، گھر کے اندر شرعی پردہ شاید 1% گھروں میں نہیں ہے۔ جتنے آپ بیٹھے ہیں نا، آپ سب مخاطب ہیں میرے۔ شرعی پردہ بہت کم گھروں میں ہے، بہت کم گھروں میں ہے۔ شرعی پردے کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی کسی سے ملاقات نہ کرے۔ ہماری اسلام نے جو پردہ رکھا ہے وہ گھر کے اندر برقع پہننا نہیں رکھا، لیکن گھر کے اندر گھونگھٹ نکال کر پورے چہرے کو ڈھکا رہنا رکھا ہے، نگاہوں کو جھکا رکھنا ہے، یہ پردہ ہے۔ کہاں رواج رہ گیا؟ اب کوئی پردہ نشین لڑکی کی شادی ہو کر جاتی ہے تو وہ سب سے زیادہ گھبراتی ہے کہ حضرت میں سسرال میں پردہ کیسے کر پاؤں گی، وہاں تو اجازت ہی نہیں ملے گی۔
شادی کے بعد رو رو کر لڑکیاں خط لکھتی ہیں، ان کے خطوط پر ان کے آنسو ٹپکے ہوئے ہوتے ہیں کہ میں کیا کروں، گھٹ گھٹ کے مر جاؤں، میں کیا کروں، مجھے یہاں شرعی پردے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر میں گھونگھٹ نکالتی ہوں میرے شوہر مجھے ڈانٹتے ہیں، یہ میرا بھائی تو ہے، کوئی غیر تھوڑی ہے، کیا کر رہی ہو تم؟ اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں بھابھی کے لیے دیور اور دیور کے لیے بھابھی موت ہے، موت، موت کے لفظ بولا ہے حضور۔ اسپتال میں ایک بچے کی ولادت ہوئی، سچا واقعہ سنا رہا ہوں ڈرتے ڈرتے۔ اس ملک میں اسپتال کے قانون کے مطابق بچے کا ڈی این اے ٹیسٹ ہوتا ہے اور ماں اور باپ کا بھی ڈی این اے ٹیسٹ ہوتا ہے۔ جب ڈی این اے ٹیسٹ ہوا تو رپورٹ یہ آئی کہ یہ بچہ اس کے باپ کا نہیں ہے۔ باپ نے ہنگامہ مچا دیا کہ یہ کیا ہوا، تو پولیس میں رپورٹ گئی، پولیس نے کہا کہ باپ کے بھائی کو قریبی رشتہ داروں کو لایا جائے، ان کا ڈی این اے کرایا جائے۔ تب پتہ چلا دیور کا بیٹا ہے۔ یہ ہو رہا ہے گھروں میں۔ اور بہت سے لوگ بالکل غافل ہیں اپنے گھر کے اندر کے حالات سے، بہت غافل ہیں۔ پورے عالم میں دین کی محنت کا نام لیتے ہیں اور گھر کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ ہمیں بے شک اپنی امت کو خوب سنبھالنا ہے، اجتماعی دین کی محنت ضرور کرنی ہے بڑوں کی نگرانی میں، لیکن اپنے گھر کو پہلے دیکھنا ہے، گھر کو نظر انداز نہیں کرنا۔ ہم اپنے طلبہ سے خاص طور پر کہتے ہیں کہ تم سب کے خاندانوں کے اندر بھی یہی مسائل ہیں، بتاؤ ہیں کہ نہیں ہیں؟ کیونکہ تم تو نکل آئے اور اللہ نے تم کو چن لیا قال اللہ اور قال الرسول کے پڑھنے کے لیے، لیکن تمہارے خاندانوں کے اندر تمہیں بہت سمجھداری کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، مگر ہمت کے ساتھ اپنے خاندان میں جا کر شریعت پر عمل خود کرنا ہوگا اور شریعت پر عمل کو خاندان میں رواج دینا ہوگا۔ کچھ لوگ مذاق اڑائیں گے، یہاں آئے ہیں مولانا صاحب، یہاں آئے ہیں مفتی صاحب، جواب مت دینا، بالکل جواب مت دینا۔ ماموں صاحب آپ ہمارے بزرگ ہیں، چچا صاحب آپ ہمارے بزرگ ہیں، میں آپ کا غلام، آپ ہی نے تو مجھ کو قرآن و حدیث پڑھنے کے لیے بھیجا ہے، تو آپ کو تو آپ خوش ہوئیے کہ آپ کی تربیت کی وجہ سے، آپ کی دعاؤں کے سہارے میں کوشش کر رہا ہوں کہ جو آپ کے منشا کے مطابق میں پڑھ کر آیا ہوں اس پر عمل کروں۔ میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے درخواست کرتا ہوں میری سرپرستی فرمائیے، زبانی نہیں کہہ سکتے تو لکھ کر دے دو، کیونکہ کچھ لوگ شاہ جلال کی اولاد ہوتے ہیں۔ نام سنا ہے شاہ جلال کا؟ نہیں سنا؟ الحمدللہ، بڑے خوش نصیب، میں نے تو کئی دیکھے بھی ہیں، تم نے تو نام بھی نہیں سنا۔ ان کو ملا دینا بھائی شاہ جلال سے۔ ہاں، اس کا مطلب ہے ہمارے مدرسے میں جلالی استاد نہیں ہے، ایک آدھ لانا پڑے گا۔ نہیں، وہ منع کر رہا ہے۔ اچھا بھائی، قرعہ ڈال لیں گے، جس کی رائے نکلے گی ہاں تو لے آئیں گے، اگر رائے نکلی نہیں تو نہیں لائیں گے۔ اور یا پھر ایک کوشش کر سکتے ہیں، جو موجودہ استاد ہیں انہی میں سے کسی کے اندر تھوڑا سا گیس بھر دیں گے، ہاں، پھر الٹا ٹانگیں گے تم کو۔ اسی دن تم آؤ کہ حضرت ایک شاہ جلال دیکھ لیا، اب نہیں، اب نہیں، اب جمال دکھا دیجئے، جلال بہت دیکھ لیا۔ بچوں، مجھے تم سے محبت ہے،
اگر یہ نوجوان میرے سامنے وقتاً فوقتاً نہ آئے تو میں گھٹ گھٹ کے مر جاؤں. میں امت کے زوال کو جاتا ہوا دیکھ رہا ہوں تمہارے ہاتھوں انشاءاللہ. بن کے دکھا دینا امیدوں کے مطابق. کہو انشاءاللہ. ایک آیت میں نے اور پڑھی تھی وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ. واہر قرآن 3 کلمے ہیں اس آیت میں کہ ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو میرے بندوں اور بندیوں اور اندرونی گناہوں کو بھی چھوڑ دو میرے بندوں اور بندیوں. یعنی اللہ دیکھ رہا ہے کہ میرے اندر ظاہری گناہ بھی ہیں، بد نظری بھی ہے، کسی کی چیز کو بغیر اجازت استعمال کرنے کی غلطی بھی ہے، نماز چھوڑنے کی عادت ہے، نماز میں دیر سے آنے کی عادت ہے، سستی کے ساتھ نماز کے لیے جانے کی عادت ہے. بہت سے ظاہری گناہ ہیں، نام لیتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. میرے بہت سے جگر کے ٹکڑے نوجوان بچے یہاں اور پوری امت میں ایک عمر سے گزر رہے ہیں جو بڑی نازک عمر ہے، بڑی خطرناک عمر ہے. کوئی دوا ایسی ہوتی کہ عمر سے گزرے بغیر آپ پورے بوڑھے ہو جاتے یا ادھیڑ ہو جاتے. بوڑھے تو آپ آمین نہیں کہو گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انبتکم من الارض نباتا، جیسے پودا دھیرے دھیرے بڑھتا ہے ویسے ہی انسان بھی دھیرے دھیرے بڑا ہوتا ہے. ایک عمر ہوتی ہے جذبات کی، خواہشات کی. یہ ایک جسمانی قسم کا مسئلہ ہے.